ہیر نے یہ شب آفریدی کے لمس پر کرب سے آنکھیں کھولی۔ کیسی طبیعت ہے؟ وہ شرمندہ شرمندہ سا بولا۔ زندہ ہوں۔ ایسے مت کہو ہیر، میں ہیر نہیں ہوں، مجھے معاف کر دو۔ کس بات کی معافی خان، آپ تو حق پر تھے نا؟ وہ تنزیہ ہوئی۔ میں مانتا ہوں میں غلط تھا، اب کیا فائدہ، اب تو ہو چکا جو ہونا تھا۔ ویسے بھی جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں کون سا یہاں خوشیاں سمیٹنے آئی تھی جو خوشی راس آتی مجھے۔ ہیر میں شرمندہ ہوں تم سے، میں نے ہرگز نہیں چاہا تھا کہ ہمارا بچہ ہمارا نہیں یشب خان، صرف میرا بچہ تھا۔ اگر آپ کا ہوتا تو آپ وہ سب نہ کرتے جو کر چکے ہیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آنسوؤں کی وجہ سے اس کی آواز گھٹ گھٹ کر نکل رہی تھی۔ میں جان بوجھ کر کیوں کروں گا ایسا ہیر، یہ سب غلطی سے۔ میں کیوں مان لوں یہ سب غلطی سے ہوا؟ وہ اس کی بات کاٹتی بولی۔ جب میں یہاں چلاتی رہی کہ شمس لالہ نے یشار خان کا خون جان بوجھ کر کسی دشمنی میں نہیں کیا بلکہ غلطی سے ہوا، تو آپ نے مانی تھی میری بات جو میں مانوں؟ کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو کیسے مار سکتا ہے؟ وہ بے بسی سے کہتا اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہ رہا تھا۔ اس دنیا کا کوئی بھی مرد کچھ بھی کر سکتا ہے خان، چاہے وہ باپ ہو، شوہر ہو، بھائی ہو یا بیٹا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور میں ہر رشتے میں مرد کو جان چکی ہوں خان۔ مجھ سے بہتر کون جان پایا ہوگا آپ مردوں کی اصلیت کیا ہے؟ جس کے باپ نے اسے بیٹے کے جرم میں بری کر دیا، جس کے بھائی نے اسے اپنی غلطی کی سزا بھگتنے بھیج دیا، جس کے شوہر نے اسے خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی کے سوا کچھ نہ سمجھا، اور جس کی اولاد اس دنیا میں آ کر نہ جانے کیا کرتی اس کے ساتھ۔ آپ نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا کہ پہلے ہی ختم کر کے مجھے مزید اذیت سہنے سے بچا لیا۔ ہیر مجھے معاف کر دو پلیز، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر بولا۔ ہیر تکیے میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رونے لگی۔ ہیر، یشب نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ پلیز خان، پلیز مجھے چند دن سوگ منانے کی اجازت دے دیں، مجھے خود کو اگلے امتحان کے لیے تیار کرنے دیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں خان، آپ کو خدا کا واسطہ چھوڑ دیں مجھے میرے حال پر۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ ابھی پہلی محبت کے بہت سے قرض باقی ہیں، ابھی پہلی مسافر کی تھکن سے چور ہیں پاؤں، ابھی یہ زخم تازہ ہیں، یہ بھر جائیں تو سوچیں گے دوبارہ کب اجڑنا ہے۔ یشب کے پاس پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چند منٹ اس نے وہاں بیٹھ کر ہیر کی پشت کو دیکھا اور ایک دکھ بھری نظر اس کی ہچکیاں لیتے وجود پر ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا، کیونکہ اب وہ اسے مزید اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ میری محبتیں بھی عجیب تھی، میرا فیض بھی کمال تھا، کبھی سب ملا بنا طلب، کبھی کچھ نہ ملا سوال پر۔ ہیر کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی، یہ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا اسے ہاسپٹل سے گھر آئے۔ اس رات کے بعد ہیر نے دوبارہ یشب کو کمرے میں نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی سے اس کے بارے میں کچھ پوچھا۔ اب بھی وہ آہستگی سے چلتی ہوئی ہال کمرے میں آئی جہاں بی بی جان اور مہرو موجود تھے۔ ارے ہیر، تم کیوں آ گئی؟ کچھ چاہیے تھا تو انٹرکام سے بتا دیتی۔ مہرو اسے دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہوئی۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے تھا، میں کمرے میں رہ رہ کر تھک چکی تھی، اسی لیے خود ہی باہر آ گئی، وہ آہستگی سے کہتی ان کی طرف آئی۔ اچھا آؤ بیٹھو۔ مہرو نے اپنے ساتھ جگہ خالی کی۔ السلام علیکم بی بی جان۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے اب؟ اللہ کا شکر ہے بی بی جان، ٹھیک ہوں اب، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہمیں ہر حال میں شکر گزار ہی رہنا چاہیے بچے۔ مہرو، تم ہیر کو اپنے ساتھ ہی لے جانا، دل بہل جائے گا اس کا، اور واپسی پر ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ جی بی بی جان، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، اور شاپنگ وہیں سے کر لوں گی جا کر، اپنی بھی اور ہیر کی بھی۔ حدید کے لیے تو یہ شب کل بہت کچھ خرید لایا تھا۔ جیسے مناسب سمجھو، وہ مسکرائیں۔ ہیر لاتعلق سی بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ ہیر، تم اپنی پیکنگ کر لینا، بلکہ میں ہی کر دوں گی، پرسوں شام نکلیں گے ہم۔ کہاں جانا ہے؟ لال حویلی میں رمے کے، وہ میرے چھوٹے بھائی کی شادی طے ہو گئی ہے اگلے ہفتے کی، اور ہم ایک ہفتے پہلے جائیں گے وہاں۔ مہرو نے مسکرا کر اطلاع دی۔ جی، ہیر نے صرف سر ہلائے پر اکتفا کیا۔ ہیر، تم چاہو تو کل جا کر اپنے گھر والوں سے مل آنا، یہ سب کچھ نہیں کہے گا، بی بی جان نے اس کی مرجھائی ہوئی صورت دیکھ کر کہا۔ نہیں بی بی جان، میرا دل نہیں جانے کو، میں باہر لان میں جا رہی ہوں، وہ آہستگی سے کہتی ہال سے نکل گئی۔ تم نے پوچھا مہرو کہ کیسے گری تھی اس رات؟ نہیں بی بی جان۔ مت پوچھنا، اب سنبھل جائے گی وقت کے ساتھ، وہ افسردہ ہوں۔ جی نہیں پوچھتی۔ میں چائے لاؤں آپ کے لیے؟ ہاں لے آؤ، پھر جا کر نماز پڑھوں گی۔ ابھی لاتی ہوں۔ مہرو مسکراتی ہوئی چائے بنانے کچن کی طرف چلی گئی۔ انہیں لال حویلی آئے 2 دن ہو گئے تھے، مگر وہاں آ کر بھی ہیر کی حالت پر کچھ خاص اثر نہیں پڑا، وہ ویسی ہی گمسم سی تھی۔ اب بھی وہ اس کمرے میں جو اسے ایز اے گیسٹ دیا گیا تھا، اکیلی ہی بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ جب مہرو کمرے میں آئی، ہیر یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ باہر سب لڑکیاں ڈھولک پر گیت گا رہی ہیں اور تم یہاں اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائے بیٹھی ہو۔ مجھے گیت گانے نہیں آتے بھابھی۔ تو کون کہہ رہا ہے گیت گاؤ، سنو اور انجوائے کرو بس۔ چلو اب اٹھو جلدی سے، میں تمہارے کپڑے نکالتی ہوں، چینج کرو اور چلو میرے ساتھ۔ بھابھی آپ میرا اتنا خیال مت رکھا کریں، میں اس قابل نہیں ہوں، وہ افسردہ مسکراہٹ سے بولی۔
میں اچھے سے جانتی ہوں تم کس قابل ہو اور مجھے کیا کرنا ہے، سمجھی؟ اب اٹھو جلدی سے۔ وہ ڈپٹتی ہوئی کبٹ کی طرف بڑھی۔ یہ والا سوٹ بہت اچھا لگے گا تم پر، کیا خیال ہے؟ مہرو نے یلو اور ریڈ کنٹراسٹ کا سوٹ نکالا۔ وہ کل ہی اپنی اور ہیر کی ساری شاپنگ کرائی تھی، ہیر نے جانے سے منع کر دیا تھا، اس لیے وہ اپنی پسند سے ہی اس کے لیے بھی ڈریس لے آئیں۔ اچھا ہے تو پھر اٹھو اور اٹھ کر پہنو اسے۔ مہرو نے ہینگر اس کی طرف بڑھایا۔ ہیر ہینگر تھام کر چینج کرنے چلی گئی۔ بڑے سے ہال کمرے میں لڑکیاں گول دائرے کی شکل میں بیٹھی تھیں، درمیان میں ڈھولک رکھی تھی جسے ایک لڑکی بڑے ماہرانہ انداز میں بجا رہی تھی، باقی لڑکیاں ارد گرد بیٹھی ڈھولک کی تھاپ پر تالیاں پیٹتی ہوئی گیت گانے میں مصروف تھی۔ ہیر بھی کچھ فاصلے پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ تالیاں بجانے لگی۔ اسے شمس لالہ کی شادی یاد آئی جب حویلی میں کتنی رونق تھی، اور ہیر کو اکلوتی بہن ہونے کے ناطے کچھ ایکسٹرا پروٹوکول دیا گیا تھا۔ کتنا ہلہ گلا کیا گیا تھا سب لڑکیوں نے مل کر۔ وہ مجھے دل سے ہلکی ہلکی تالی بجا رہی تھی جب حدید اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ چاچی، آپ کو کلیپنگ کرنی نہیں آتی کیا؟ چاچی؟ اس نے ہیر کی خاموشی پر بازو ہلا کر متوجہ کیا۔ ہاں، کیا ہوا، کچھ کہا؟ ہیر چونک کر سیدھی ہوئی۔ آپ کیسی کلیپنگ کر رہی ہیں؟ میں سکھاؤں آپ کو کلیپنگ کرنا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ ہیر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ یہ دیکھیں، حدید نے دونوں ہاتھوں کو زور سے ایک دوسرے سے مار کر پرجوش انداز میں تالی بجائی۔ ایسے اب آپ کریں۔ ہیر نے بھی اس کے انداز میں دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر مارے، مگر کچھ خاص جوش سے نہیں۔ اوہ ہو، ایسے نہیں چاچی، ایسے۔ اس نے سر پر ہاتھ مار کر پھر سے تالی بجانے کا عمل دہرایا۔ اوکے، اب کی بار ہیر نے اس کو مکمل فالو کیا۔ گڈ، اب آ گئی آپ کو بھی، اب ایسے ہی بجائیں آپ۔ وہ خوش ہوا۔ اتنے زور سے بجاؤں گی تو میرے ہاتھ دکھنے لگ جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، میں رات میں آپ کے ساتھ سوؤں گا تو دبا دوں گا۔ حدید نے فوراً اس کے خدشے کو حل پیش کیا۔ ہیر اس کی بات پر دل سے مسکراتی اسے اپنے ساتھ لگا گئی۔ میرا بچہ، اس نے جھک کر حدید کے بالوں کا بوسہ لیا۔ چاچی، مجھ سے فرینڈشپ کریں گی؟ ضرور کروں گی، چاچو کو مت بتائیے گا پھر، وہ رازداری سے بولا۔ کیا؟ یہی کہ ہم فرینڈز ہیں۔ اس نے ہیر کے کان کے پاس جا کر آہستہ سے بتایا کہ کچھ سن نہ لے۔ وہ کیوں؟ ہیر حیران ہوئی۔ انہوں نے مجھے منع کیا ہے فرینڈز بنانے سے، اسکول میں بھی میرا کوئی فرینڈ نہیں ہے، بس کلاس فیلو ہی ہیں سب۔ آپ نے پوچھا نہیں کہ فرینڈز کیوں نہیں بناتے؟ پوچھا تھا، مگر انہوں نے کہا ابھی میں چھوٹا ہوں، جب بڑا ہو جاؤں گا تب بتائیں گے، اور تب تک صرف چاچو ہی میرے فرینڈ رہیں گے۔ ہیر نے سر ہلایا۔ تو پھر ہماری فرینڈشپ پکی ہے نا؟ بالکل، وہ مسکرائی۔ چلیں پھر۔ حدید نے ہاتھ کو پنچ مارنے کے انداز میں گول کیا۔ یہ کیا؟ یہ ہماری فرینڈشپ سائن ہے، میں اور چاچو بھی ایسے کرتے ہیں۔ اوکے، پر مجھے کیا کرنا ہوگا اب؟ ہیر اس کی باتوں میں کافی بہل گئی تھی۔ آپ بھی ایسے ہی بنائیں، پھر ہم ایک دوسرے کو ہلکا سا پنچ ماریں گے۔ اوہ اچھا، ہیر نے مسکراتے ہوئے ہاتھ کا مکہ بنایا۔ دونوں نے اپنا اپنا پنچ مارا اور کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بھابھی، میں اور حدید کچھ دیر کو باہر گھوم پھر آئیں؟ ہیر نے کچن میں مصروف مہرو سے پوچھا۔ چلی جاؤ، مگر کسی ملازمہ کو لے کر جانا ساتھ، کافی پیچیدہ راستہ ہے، بھول نہ جاؤ کہیں۔ ڈونٹ وری بھابھی، انہی پیچیدہ علاقوں کی پیداوار ہوں میں۔ ہیر لاپرواہی سے مسکرائی۔ جانتی ہوں، مگر پھر بھی احتیاط ضروری ہے، مجھے تسلی رہے گی۔ ٹھیک ہے، بھیج دیں۔ ہاں، میں بانو کو بھیجتی ہوں، تم کوئی موٹی شال اوڑھو، موسم بدل رہا ہے۔ جی۔ ہیر کو اماں یاد آئیں، وہ بھی اسی طرح فکر کرتی تھی جس طرح مہرو بھابھی۔ ارے کیا ہوا ہیر؟ مہرو اس کے گالوں پر پھسلتے آنسو دیکھ کر آنچ دھیمی کرتی اس کے پاس آئی۔ بھابھی آپ بہت اچھی ہیں، وہ کہتی ہوئی اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ چند منٹ بعد مہرو نے اسے خود سے الگ کیا۔ تم بھی بہت اچھی ہو، اس لیے تو میں تمہاری پرواہ کرتی ہوں۔ مہرو نے اس کے آنسو صاف کیے۔ چلو اب جاؤ، پھر اندھیرا پھیل جائے گا۔ جی۔ ہیر دوپٹے سے آنکھیں رگڑتی باہر نکل گئی۔ چاچی، چھپن چھپائی کھیلتے ہیں؟ حدید نے اچھلتے ہوئے مشورہ دیا۔ وہ اس وقت حویلی سے کافی آگے نکل آئے تھے، واقعی وہ کافی پیچیدہ ایریا تھا، پتھریلا، اونچا نیچا سا، سرسبز درختوں میں گھرا، بالکل جنگل جیسا۔ چھپن چھپائی تو لڑکیاں کھیلتی ہیں، ہیر نے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ ہاں تو آپ اور بانو لڑکیاں ہی ہیں۔ ہیر اور بانو اس کی بات پر مسکرا دی۔ پر آپ کیا کریں گے پھر؟ میں بھی آپ لوگوں کو کمپنی دینے کو کھیل لوں گا۔ اس کے شرارتی انداز پر ہیر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بہت چلاک ہو تم، پہلے کیوں نہیں ملے مجھے؟ میں تو ملنا چاہتا تھا، پر آپ اپنے روم سے ہی نہیں نکلتی تھی، وہ فوراً بولا۔ اوہ سیڈ، چلو کوئی بات نہیں، اب تو مل چکے ہیں نا؟ ہیر نے اس کا ناک کھینچا۔ یس، چلیں اب گیم شروع کرتے ہیں۔ اوکے، پہلے آپ اور بانو چھپے، میں آپ دونوں کو ڈھونڈوں گی۔ ہیر نے اپنی باری لگائی۔ اوکے چلو بانو، ہم چھپتے ہیں۔ وہ بانو کا ہاتھ پکڑتا آگے کی طرف بھاگا۔ زیادہ دور نہیں جانا ہے، قریب قریب ہی چھپنا ہے۔ اوکے چاچی، وہ بلند آواز سے کہتا کچھ فاصلے پر موجود درخت کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد ہیر نے دونوں کو ڈھونڈ نکالا، پھر جو پہلے پکڑا جاتا وہی اگلی باری دیتا۔ یوں ہی کافی وقت گزر گیا۔ جب ہیر نے گیم ختم کرنے کا اعلان کیا
نہیں ایک لاسٹ بار پلیز پلیز چاچی، آپ فوراً ہی مجھے ڈھونڈ نکالتی ہیں، اب میں وہ اس طرف چھپوں گا جہاں آپ ڈھونڈ نہیں پائیں گی. حدید نے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کی طرف اشارہ کیا. حدید بیٹا دیر ہو جائے گی، دیکھو اندھیرا ہو رہا ہے. نہیں ہوتا اندھیرا، بس ایک آخری بار پلیز پلیز پلیز. وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ملتجی ہوا. اوکے دس از لاسٹ. اوکے ڈن. وہ ہیر کے مان جانے خوشی سے اچھلا. چلو چھپیں جلدی سے، میں آنکھیں بند کر رہی ہوں. ہیر کے کہنے پر وہ اس کو بتائی گئی جگہ کی مخالف سمت بھاگا. چند سیکنڈ بعد ہیر آنکھیں کھولتی اس طرف گئی جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا، مگر حدید وہاں نہیں تھا. ہیر نے قریب قریب سب جگہوں پر دیکھا مگر وہ اس طرف ہوتا تو ملتا. اس نے فکر مندی سے اسے آواز دی. حدید حدید کہاں ہو بیٹا؟ میں ہار گئی ہوں، تم جہاں بھی ہو آ جاؤ. مگر بے سود. وہ پریشانی سے واپس پلٹی. کیا ہوا ہیر بی بی؟ بانو اپنا جوتا لینے گئی تھی جو کھیلتے ہوئے گہرائی میں گر گیا تھا. بانو وہ حدید. کیا ہوا حدید بابا کو؟ پتہ نہیں کہاں چھپ گیا. میں اتنی آوازیں دے چکی ہوں مگر کوئی جواب نہیں دیا. وہ روحان سے ہوئی. میں دیکھتی ہوں بانو کہتی ہوئی آگے کی طرف چل پڑی. ہیر نے وہیں کھڑے کھڑے پھر سے کئی آوازیں دی مگر حدید کا کوئی جواب نہیں آیا. چند منٹ بعد بانو بھی خالی ہاتھ لوٹ آئی. ہیر بی بی اس طرف نہیں ہے حدید بابا. او میرے مالک یہ کیا ہو گیا؟ وہ فکر مندی سے بولی. بی بی جی حویلی چل کر بتاتے ہیں تاکہ نہیں حدید کو لیے بغیر کیسے چلے جائیں. تم رکو یہاں، میں ارد گرد دیکھتی ہوں. میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ نہیں بانو تم یہیں رکو. اگر حدید یہاں آ گیا تو ہمیں نہ پا کر پریشان ہوگا. تم ایسا کرنا اگر وہ آ گیا تو مجھے آواز دے دینا. جی بی بی. ہیرو سے نصیحت کرتی تیز تیز قدم اٹھاتی پھر اسی طرف چلی گئی جس طرف حدید نے اشارہ کیا تھا. وہ جھاڑیوں کو ہٹا ہٹا کر دیکھتی بہت آگے نکل گئی تھی. اوپر سے اندھیرا بھی بڑھتا جا رہا تھا مگر اسے پرواہ کب تھی اس اندھیرے کی. تو وہ تو بہت بس حدید کو تلاش کر لینا چاہتی تھی جسے اپنی ذمہ داری پر ہی ساتھ لائی تھی. دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے وہ مزید آگے سے آگے بڑھتی نہ جانے کتنی دور آ گئی مگر حدید پھر بھی نہیں ملا. وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر سر گھٹنوں پر رکھے اپنی پھولتی سانسیں ہموار کرنے لگی. بانو ٹھیک کہہ رہی تھی، ہمیں واپس جا کر بتا دینا چاہیے تاکہ وہ لوگ حدید کو ڈھونڈ سکیں. کہیں رات. ہیر نے لفظ رات پر جھٹکے سے سر اٹھایا. رات تو ہو چکی تھی، ہر طرف گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا. ہیر کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی. او میرے خدایا میں کہاں آ گئی ہوں؟ اس نے کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا. میں کس طرف سے آئی تھی؟ اسے ہر راستہ ایک جیسا ہی لگ رہا تھا. چاروں طرف گھنے درخت، جھاڑیاں اور چھوٹے بڑے پتھر تھے. وہ دھڑکن سنبھالتی سامنے کی طرف بھاگی مگر تھوڑا آگے جا کر گہرائی تھی. وہ پھر سے واپس پلٹتی اسی جگہ پر آئی جہاں سے بھاگی تھی. اسے اپنے پیروں تلے زمین گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. اب کس طرف کو؟ وہ گھبرا کر کہتی چاروں طرف گھوم کر سیدھی کھڑی ہوئی. چند منٹ خاموش رہنے کے بعد وہ التجائیہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتی دائیں جانب بھاگی. کچھ دور جا کر اسے لگا کہ یہ وہی راستہ ہے جہاں سے وہ آئی تھی. اسی بات سے اس کی ہمت بڑھی اور وہ مزید تیز رفتاری سے بھاگنے لگی. ہیر کے کانوں میں جانوروں کی عجیب و غریب اور خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں. میرے مالک رحم کر مجھ پر. وہ آواز بلند دعا مانگتی سامنے پڑے پتھر سے زوردار انداز میں ٹکرائی. اسی تصادم میں جوتا ٹوٹنے کے ساتھ اس کے انگوٹھے کا ناخن بھی اکھڑ چکا تھا. وہ تکلیف کی شدت سے پاؤں پکڑ کر زمین پر بیٹھی. اوئی ماں اللہ جی. وہ ہونٹوں پر دانت جمائے تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کرنے لگی. چند منٹ بعد ہیر نے اس اندھیرے میں اپنی پوری آنکھوں کو کھول کر زخم دیکھنے کی کوشش کی. اس کے پاؤں کے انگوٹھے کا آدھا ناخن اکھڑ چکا تھا اور آدھا ہلکا سا ساتھ جڑا لڑک رہا تھا. ہیر نے درد کی شدت سے سہتے ہوئے اس آدھے ناخن کو بھی اکھاڑنا چاہا. اس مقصد کے لیے اس نے ہاتھ ناخن کے پاس لے جانے کر آنکھیں سختی سے میچ لی. ہونٹ بھیچے وہ ناخن اکھڑنے ہی والا تھا جب اوپر سے کوئی چیز اس پر گری. ہیر کی فلک شگاف چیخ بے ساختہ تھی. بانو بے چینی سے ہیر کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی. مزید کچھ دیر انتظار کے بعد وہ گھبراہٹ سے ہاتھ مسلتی اسی طرف پڑی جس طرف ہیر گئی تھی. ابھی وہ جھاڑیوں کے پاس ہی پہنچی تھی جب پیچھے سے ہی حدید کی آواز آئی. بانو. وہ فاصلے پر کھڑا پکار رہا تھا. بانو اس کی آواز پر خوشی سے واپس پلٹتی اس تک آئی. حدید بابا کہاں تھے آپ؟ میں اور ہیر بی بی کتنا پریشان تھی آپ کے لیے. ڈھونڈا بھی آپ کو پر آپ نہیں ملے. وہ پرجوش سے بولی. میں وہاں پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا. مجھے چاچی کی آواز آ رہی تھی جب وہ مجھے پکار رہی تھی. حدید نے فخری انداز میں بتایا. تو پھر آپ سامنے کیوں نہیں آئے؟ بانو حیرت سے بولی. وہ ہر بار ہی مجھے ڈھونڈ لیتی تھی. میں نے سوچا اس بار مشکل جگہ پر چھپوں گا اور دیکھا وہ خود سے مجھے نہیں ڈھونڈ سکی. میں خود ہی آ گیا واپس. وہ زور سے اپنی چالاکی بتا رہا تھا. یہ کیا ہو گیا؟ اب ہیر بی بی کو کون ڈھونڈے گا؟ چاچی بھی چھپ گئی ہیں کیا؟ حدید اپنی سمجھ کے مطابق بولا. وہ آپ کو ڈھونڈنے گئی تھی اور اب تک نہیں لوٹی. بانو فکر مندی سے کہتی بلند آواز میں ہیر کو پکارنے لگی. ہیر بی بی. ہیر بی بی. وہ منہ کے گرد ہاتھوں کا گولا بنا کر پھر سے چلائی. چاچی چاچی. حدید بھی دیکھی چلانے لگا. کئی بار چلانے کے بعد بھی ہیر کا کوئی جواب نہ پا کر بانو حدید کا ہاتھ تھامتی تیز تیز قدموں سے واپس لال حویلی کی طرف چل پڑی.
بانو حدید کا ہاتھ پکڑے جب حویلی میں داخل ہوئی تو مؤذن عشاء کی اذان دے رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتی جیسے ہی بڑے کمرے میں آئی تو وہاں موجود افراد کی نظر فوراً اس تک پہنچی۔ چاچو؟ حدید یشب کو دیکھ کر بانو سے بازو چھڑواتا اس کی طرف بھاگا۔ یشب نے اسے گود میں لیتے ہوئے چٹا چٹ پیار کر ڈالا۔ یشب اور بی بی جان شام میں ہی لال حویلی پہنچے تھے۔ کہاں تھے تم لوگ؟ اتنی دیر کر دی، ہم سب پریشان ہو رہے تھے۔ ہیر کہاں ہے؟ مہر بانو کی طرف لپکتی ایک ہی سانس میں بولی، وہ مہرو باجی وہ۔ یشب بانو کی بوکھلاہٹ پر حدید کو گود سے اتارتا اس تک آیا۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ ہیر کہاں ہے؟ یشب کی گھبراہٹ پر بانو بنا رکے ایک ہی سانس میں آئے اے ٹو زی ساری بات بتا گئی، جسے سن کر سب ساکت تھے۔ سب سے پہلے یشب کا سکتہ ٹوٹا اور وہ آندھی طوفان بنے وہاں سے نکلا۔ یشب مہرو پکار تھی اس کے پیچھے بھاگی، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنی جیپ جارحانہ انداز میں ریورس کر چکا تھا۔ مہرو تم اندر جاؤ، ہیر مل جائے گی انشاءاللہ، یہیں کہیں ہوگی وہ۔ زبیر خان، مہرو کا بڑا بھائی، اس نے اس کے سر پر تسلی کے انداز میں ہاتھ رکھا۔ جی لالا، وہ پریشانی سے سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ زبیر خان نے زیاد خان چھوٹا بھائی اور کچھ ملازموں کو ساری بات سمجھائی، جسے سمجھتے ہوئے سب سر ہلاتے آگے پیچھے اپنی اپنی جیبوں کی طرف بڑھ گئے ہیر کو ڈھونڈنے کے لیے۔ یشب بانو کی بتائی گئی جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ جیپ وہ کافی پیچھے چھوڑ آیا تھا کیونکہ درختوں کے جھرمٹ میں جیپ مزید آگے لے جانا ممکن نہ تھا۔ یشب نے چاروں طرف نظر دوڑا کر پوری طاقت لگاتے ہوئے بلند آواز میں کئی بار ہیر کو پکارا، مگر کوئی بھی جواب نہ پا کر وہ موبائل ٹارچ کی روشنی میں دائیں جانب بھاگا، کیونکہ بانو کے مطابق ہیر اسی طرف گئی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح ہیر ہیر پکارتا آگے سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اوپر درخت سے سانپ، چھپکلی یا جو کچھ بھی گرا تھا، گرتے ساتھ ہی ادھر ادھر رینگ گیا، مگر ہیر کے وجود پر مارے خوف کی کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ میرے مالک، مجھے اس مصیبت سے نکال دے، میں اس جنگل میں موجود جانوروں کی خوراک بن کر مرنا نہیں چاہتی، پلیز میری مدد فرما۔ اس نے اپنے رب سے فریاد کرتے ہوئے کھسک کر درخت سے ٹیک لگائی اور اول و آخر درود پاک اور 7 بار آیت الکرسی کا ورد کر کے پھونک سے اپنے گرد حصار باندھا۔ اپنے آنسوؤں کو اچھی طرح آستین سے رگڑ کر ہیر نے پھر سے پاؤں کے ناخن کو اکھیڑنے کی ہمت مجتمع کی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے اللہ کا نام لیا اور جھٹکے سے آدھا اکھڑا ناخن کھینچ لیا۔ تکلیف کی اٹھتی ٹیسوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے ہیر نے ایک دردناک چیخ ماری۔ نسوانی چیخ پر یشب اپنی دوڑ کو بریک لگاتا رک کر آواز کی سمت کا تعین کرنے لگا۔ مہرو، بچے بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گی، بی بی جان نے مہرو کو بے چینی سے ٹہلتے دیکھ کر کہا۔ بی بی جان، ہیر نہ جانے کس حال میں ہوگی، وہ روان سی ہوئی۔ مل جائے گی انشاءاللہ، انہوں نے تسلی دی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقے میں رات کو پہاڑی گیدڑ اور کتے کتنی کثرت سے نکل آتے ہیں، مجھے تو سوچ سوچ کر ہی وحشت ہو رہی ہے بی بی جان۔ تم پریشان مت ہو، اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے، بی بی جان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں ہیر کو اللہ کے سپرد کیا۔ آمین۔ مہرو نے دل سے آمین کہہ کر صفحے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ ہیر؟ ہیر کو اپنے قریب ہی کہیں یشب کی پکار سنائی دی۔ یشب، یشب کہاں ہیں آپ؟ وہ درد کی پرواہ کیے بغیر درخت کے سہارے کھڑی ہوئی۔ ہیر؟ پھر سے آواز آئی۔ یشب کہاں ہیں آپ؟ میں یہاں ہوں یشب، وہ چلائی۔ بلاخر یشب اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ ہیر کو اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر یشب کو اپنے وجود میں ایک عجیب سا سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ دوسری طرف ہیر نے اس تک پہنچنے کے چکر میں پاؤں اٹھایا، مگر درد کی وجہ سے وہ ایک قدم بھی چل نہیں پائی اور لڑکھڑا کر گری۔ یشب جلدی سے درمیانی فاصلہ عبور کرتا اور سب پہنچا۔ تم ٹھیک ہو ہیر؟ وہ اسے سیدھا کرتا بے قراری سے بولا۔ ہیر تو ابھی تک شوق میں تھی کہ یشب واقعی اس کے پاس آ چکا ہے، اوپر والے نے اس کی فریاد سن لی ہے۔ وہ دونوں یکٹک بنا پلک جھپکائے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ مدھم روشنی، رات کا سناٹا، کھلا آسمان، ہلکی ہلکی سرد ہوا، سب مل کر ان کے آس پاس ایک پرسفسوں سا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہیر نے ٹرانس کی کیفیت میں اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ہاتھ بڑھا کر یشب کے چہرے کو چھوا۔ یشب اس لمس کو پاتے ہی بے اختیار ہو اٹھا۔ وہ چھو رہا تھا ہیر کے ہاتھوں کو، اس کی من موہنی صورت کے ایک ایک نقش و عجب دیوانوں سی حالت میں چھو رہا تھا وہ اسے، جو اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، جو اس کی بیوی تھی۔ ہیر یقین کے اس عملی مظاہرے پر کسمسا کر پیچھے ہٹی۔ یشب نے ہوش میں آتے ہوئے اپنے عمل پر نظریں چرا کر سر جھکا دیا۔ دونوں کے بیچ فضول خیز سی خاموشی چھا گئی۔ چند منٹ بعد اس بولتی خاموشی کو یشب نے ہی توڑنے میں پہل کی۔ تم ٹھیک ہو ہیر؟ گھر چلیں پلیز، وہ مدھم آواز میں بولی۔ ہاں چلو، یشب سر جھٹکتا کھڑا ہوا۔ ہیر کوشش کے باوجود بھی کھڑی نہ ہو پائی۔ کیا ہوا؟ یشب اس کے چہرے پر کرب کے تاثرات دیکھ کر فکر مندی سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ ہیر پاؤں پکڑے درد برداشت کر رہی تھی۔ یشب نے موبائل کی روشنی ڈالتے ہوئے تکلیف کی وجہ جاننے کی کوشش کی۔
یہ کیسے ہوا؟ وہ خون سے بھرا پاؤں دیکھ کر فکر مند ہوا۔ ہیر سر جھکائے خاموش رہی۔ وہ یشب کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، بلکہ یوں خاموش تھی جیسے نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ یشب نے اس کا جواب نہ پا کر جیب سے رومال نکال کر اس کے انگوٹھے پر باندھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہیر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہیر، خون نکل رہا ہے، رومال باندھنے دو مجھے۔ نہیں، وہ گھبراتی ہوئی مزید پیچھے ہوئی۔ کم آن یار، کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، بہت پین ہو رہا ہے، پلیز ہاتھ مت لگائیں۔ نہیں ہوگا پین، آئی پرومس۔ یشب نے مزید کچھ سنے بنا اس کا پاؤں سیدھا کر کے انگوٹھے پر رومال باندھ دیا۔ ہیر نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ دبائی۔ چلیں اب؟ یشب نے رومال باندھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے رضامندی لی۔ ہیر کے ہاں میں سر ہلانے پر یشب نے جھک کر اسے قیمتی متاع کی طرح احتیاط سے بازو میں سمیٹ کر سینے سے لگایا اور واپسی کے لیے چل پڑا۔ وہ ہیر کو لے کر حویلی کے رہائشی حصے کی طرف آیا۔ ہیر، مہرو تیزی سے ان کی طرف آئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ پاؤں پر یہ چوٹ کیسے آئی؟ وہ پریشانی سے بولی۔ مہرو کی آواز سنتے ہی حویلی میں موجود سب لوگ کونوں قدروں سے وہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ شادی والا گھر تھا، بہت سے مہمان تھے جو اس وقت گولائی میں ہیر اور یشب کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ عجیب سا فلمی سین کریٹ ہو گیا تھا جہاں ہیرو اپنی ہیروئن کو باہوں میں لیے سب کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ ہیر سچویشن دیکھتے ہوئے شرمندگی سے یشب کو کمرے میں لے جانے کا کہہ رہی تھی، اور یشب وہ تو جیسے کان بند کیے کھڑا مہرو اور وہاں موجود دیگر بزرگ خواتین کے سوالات کے جواب دے رہا تھا کہ ہیر کہاں ہے اور کیسے ملی، چوٹ کیسے آئی وغیرہ۔ مہرو نے ہیر کی شکل پر رقم بے بسی کے تاثرات دیکھ کر یشب کو بلند آواز میں ہیر کو کمرے میں لے جانے کا کہا۔ یشب سر ہلاتا اسے لیے کمرے کی جانب چلا گیا جہاں ہیر ٹھہری ہوئی تھی۔ کمرے میں آ کر یشب نے احتیاط سے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ پین تو نہیں ہو رہا اب؟ فکر مندی سے پوچھا گیا۔ ہیر نے بنا جواب دیے رخ بدل کر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے تم سے محبت ہے، ہاں تم سے ہی محبت ہے۔ محبت بھی تھی ستاروں سی، گلوں سی، آبشاروں سی، صبح دم نکلتے پھولوں سی، کناروں سے گلے ملتی لہروں سی، رم جھم برستی بارش سی، آسمان پہ بکھرے دھنک رنگوں سی، کسی دلہن کے جوڑے پر سجے جھلمل نگینوں سی، کسی نازک کلائی میں چھنکتی چوڑیوں سی۔ مجھے تم سے محبت ہے، ہاں تم سے ہی محبت ہے۔ یشب کچھ دیر بیڈ کے پاس کھڑا اداس نظروں سے اپنی دید کی پیاس بجھاتا رہا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد زبیر خان، یشب اور مہرو ڈاکٹر کے ساتھ ہیر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر نے زخم کا معائنہ کرنے کے بعد بینڈیج کی اور پین کلر دے کر چلا گیا۔ یشب، یہ ہلدی ملا دودھ ہے، اپنی نگرانی میں ہیر کو پلا دو، ورنہ دودھ پینے کے معاملے میں یہ بہت چور ہے۔ میں تب تک مہمانوں کے کھانے کا انتظام وغیرہ دیکھ لوں جا کر۔ مہرو نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ جی بھابھی۔ یشب نے سائڈ ٹیبل سے دودھ کا گلاس اٹھایا اور بیڈ پر ہیر کے ساتھ ہی بیٹھا۔ یشب کے اتنا پاس بیٹھنے پر ہیر کے چہرے پر ابھرتی ناگواری کو دیکھ کر مہرو مسکراہٹ دباتی باہر نکل گئی۔ اب کمرے میں وہ دونوں تھے اور خاموشی۔ پی لو یہ، یشب نے گلاس اس کے منہ کے پاس لے جا کر کہا۔ پی لوں گی، رکھ دیں، وہ بیزاری سے بولی۔ بھابھی کہہ کر گئی ہیں میں پلاؤں؟ میرے ہاتھ سلامت ہے، میں پی سکتی ہوں خود سے، مگر میں اپنے بڑوں کا کہا نہیں ٹالتا، اسی لیے پیو اسے۔ یشب نے سیریس ہوتے ہوئے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ ہیر نے ہاتھ کی پشت سے گلاس کو پیچھے جھٹکا، جس سے آدھا دودھ نیچے اور آدھا یشب کے کپڑوں پر گرا۔ واٹس رانگ؟ اس کی تیوری چڑھی۔ رانگ میں نہیں، رانگ آپ کر رہے ہیں اپنے مزاج سے۔ پیو اسے۔ وہ بھی یشب تھا، اڑیل گھوڑا کی طرح بضد۔ نہیں پیوں گی، وہ بھی ضدی ہوئی۔ انف از انف، پیو یہ جو بچا ہے، ورنہ الٹے ہاتھ کا تھپڑ دوں گا۔ زیادہ دیر کول رہنا یشب کی عادت نہ تھی۔ دے دیں تھپڑ، کئی دن جو ہو گئے نا مارے ہوئے، اس لیے دل چاہ رہا ہوگا، ویسے بھی میرا سکون آپ سے برداشت ہی کب ہوتا ہے۔ میرا ضبط مس آزماؤ ہیر، مت کریں ضبط، کریں جو کرنا ہے۔ وہ کانوں پر پھسلتے آنسو پوچھتی ہوئی بولی۔ اب کیا کر دیا میں نے جو برسات شروع کر دی؟ یشب اس کے آنسو دیکھ کر چڑا۔ ہیر نے بنا کوئی جواب دیے برسات جاری رکھی۔ اچھا چلو بند کرو رونا۔ یشب نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ ہٹا کر دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو پوچھے اور آگے کو جھک کر ماتھے پر بوسہ لیا۔ یہ تو آدھا گر گیا ہے، میں نیا لاتا ہوں۔ یشب دودھ کے آدھے گلاس کو دیکھ کر کہتا باہر نکل گیا۔ ہیر تو اس کی ہمت پر ششدر تھی۔ یہ کیا کر رہا تھا آج؟ زبردستی تسلط جمانا چاہ رہا ہے۔ جب دل چاہا سینے سے لگا لیا، جب چاہا پردہ دھکیل دیا۔ وہ کرتی ہوئی ہڑبڑائی۔ 5 منٹ میں یشب دودھ کا بھرا گلاس لیے حاضر تھا۔ یہ پکڑو، پی لو گی یا میں پلاؤں پھر؟ ہیر نے غصے سے دیکھتے ہوئے گلاس پکڑ کر ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ گڈ، اب لیٹ کر آرام کرو۔ یشب نے اس کے پیچھے تکیہ ٹھیک کیا اور اسے پکڑ کر زبردستی لٹا کر کمبل اڑا اور خود چینج کرنے واش روم چل دیا۔ ہیر نے آنکھیں بند کی اور دل کھول کر یشب کو کوسنے لگی جو زبردستی کمبل ہوا
جا رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب بھوک کی وجہ سے ہیر کی آنکھ کھلی۔ اس نے ترچھا سا اٹھ کر سائڈ لیمپ آن کیا اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر سوئے یشب پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ اب کیا کروں؟ صبح ناشتہ کیا تھا اور دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا، رات کو بھی صرف دودھ کا گلاس پیا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی بھوک مزید چمک اٹھی۔ خود ہی کچن تک جاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ رک گئی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا میں اتنی بھوکی ہوں کہ آدھی رات کو کچن میں کھا پی رہی ہوں؟ تو پھر کیا کروں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ جس نے جو سوچنا ہے سوچے، مجھے کیا؟ وہ پیٹ میں دوڑتے چوہوں سے مزید نہ لڑ سکی۔ اس نے پھر سے مزے سے سوئے یشب پر نظر ڈالی۔ ان کو کہہ دیتی ہوں۔ نہیں، اپنی سوچ کو جھٹکتی وہ خود ہی کچن تک جانے کا فیصلہ کر کے اٹھی۔ کمبل ہٹایا اور ٹانگ کو پکڑ کر نیچے رکھا۔ بیڈ کورز کو جکڑ کر اٹھنے کی کوشش کی مگر پاؤں میں اٹھتی ٹیسوں کی وجہ سے کامیاب نہ ہو پائی۔ کچھ دیر بعد پھر کوشش کی مگر سی کرتی ہوئی پھر سے بیٹھی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ یشب نے خمار آلود نگاہوں سے رگڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ روشنی کی وجہ سے جاگا تھا۔ اسے کمرے میں مکمل اندھیرا کر کے سونے کی عادت تھی، حتیٰ کہ زیرو پاور بلب کی روشنی بھی نہیں۔ مجھے بھوک لگی ہے، ہیر اسے دیکھے بنا منمنائی۔ تو مجھے جگا دیتی۔ رکو میں بھابھی کو کہتا ہوں۔ یشب نے سیر اٹھایا۔ نہیں، آپ بھابھی کو کیوں تنگ کریں گے اس وقت؟ میں خود ہی چلی جاؤں گی کچن تک۔ اوکے۔ یشب جانتا تھا وہ پاؤں میں درد کی وجہ سے چل نہیں پائے گی، مگر اس کے کہنے پر جان بوجھ کر اوکے کہتا خاموش ہو گیا۔ ہیر نے 2-4 منٹ تک ویٹ کیا کہ یشب پھر سے روک دے گا، مگر وہ چپ ہی رہا۔ وہ اسے کوستی بیڈ کو مضبوطی سے تھامے بمشکل کھڑی ہوئی، پاؤں کو گھسیٹتی ایک قدم آگے بڑھی، مگر پین ناقابل برداشت تھا۔ وہ پھر سے بیڈ پر بیٹھی۔ کیوں جانا نہیں ہے کیا کچن تک؟ استحضائیہ پوچھا گیا۔ آپ خاموش رہیں، جب کچھ کر نہیں سکتے تو منہ بھی بند رکھیں۔ میں پیار میں بھی بدتمیزی کا قائل نہیں ہوں، اس لیے سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ تو کون مانگ رہا ہے آپ سے پیار؟ وہ اس کی بات پر سیخ پا ہوتی ہی پیچھے کو مڑی۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز مانگی جائے، بعض اوقات بنا مانگے ہی وہ سب مل جاتا ہے جو انسان چاہتا ہے۔ وہ رسان سے بولا۔ مگر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ میں تو چاہتا ہوں نا، پھر تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یشب کندھے اچکا کر کہتا اٹھا بیٹھا۔ ہاں آپ مرد جو ہیں، جب جو چاہیں گے زبردستی حاصل کر لیں گے۔ بالکل۔ وہ اسے چڑھانے کے انداز سے مسکرایا۔ مطلب پرس۔ ہیر نے سر جھٹک کر منہ پھیر لیا۔ اب بھوک نہیں کیا؟ یشب نے اسے لیٹتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، لٹ مار جواب آیا۔ فائن، لیمپ آف کرو اور دوبارہ مت چلانا، سمجھی؟ ہیر نے خاموشی سے لیمپ آف کیا اور پیٹ میں اچھل کود مچاتے چوہوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے زبردستی آنکھیں بند کر لی۔ اٹھو، یشب نے اس کا کمبل ہٹا کر کہا۔ مجھے نہیں کھانا، وہ نروٹھی سی بولی۔ یشب اس کے لیٹنے کے بعد اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تھا اور اب وہ کھانے کی ٹرے لیے اس کے سہانے کھڑا تھا۔ تم سے پوچھا نہیں میں نے کھانا ہے یا نہیں؟ یشب نے اس کے بازو کو پکڑ کر زبردستی اٹھایا اور بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ کھاؤ گی یا میں کھلاؤں؟ تیوری چڑھا کر پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے خود سامنے بیٹھا اور چمچ میں چاول بھر کر اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ ہیر نے بھی ضدی انداز میں ہونٹوں کو آپس میں مضبوطی سے بھینچ لیا۔ ٹیک اٹ ہیر، آئی سے ٹیک اٹ، وہ پھر سے بولا۔ ہیر منہ بند کیے اسے دیکھتی رہی۔ اگر ان نینوں سے قتل کرنے کا ارادہ ہے تو محترمہ یہ کام آپ کچھ سال پہلے کر چکی ہیں۔ یشب نے اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتے پا کر چھیڑا اور جھک کر ان خفا نینوں پر محبت کی پہلی مہر سب کی۔ اب بہت برے ہیں یشب خان آفریدی، آپ سے برا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ منہ باتوں میں دیے رونے لگی۔ میں واقعی بہت برا ہوں اور مجھے مجبور مت کرو کہ میں پھر سے کچھ برا کروں۔ یشب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ کیا ہے آپ کو؟ وہ چڑچڑی ہو رہی تھی یشب کی حرکات پر۔ اچھا کچھ دیر کے لیے لڑائی روکتے ہیں، تم کھانا کھا لو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے، رائٹ؟ وہ اس کا سر تھپ تھپا کر کہتا سگریٹ اور لائٹر اٹھا کر باہر نکل گیا۔ جانتا تھا کہ ہیر اس کی موجودگی میں نہیں کھائے گی۔ اس کے جانے کے بعد ہیر نے کچھ دیر مزید رو کر آنسو رگڑتے اور چمچ اٹھا کر اپنا فیوریٹ مٹن پلاؤ کھانے لگی۔ وہ چند منٹ میں ہی پوری پلیٹ ختم کر چکی تھی۔ ہیر آئینے کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی جب یشب کمرے میں داخل ہوا۔ ہیر نے پاس پڑے کاؤچ سے دوپٹہ اٹھایا مگر اس کے دوپٹے اوڑھنے سے پہلے ہی یشب اس تک پہنچ چکا تھا۔ ہٹیں سامنے سے، پہلے بتاؤ کہ اتنی اچھی کیوں لگنے لگی ہو مجھے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے آنکھوں میں محبت سموئے پوچھ رہا تھا۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ ہی کو پتا ہوگا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ سامنے سے ہٹے خان۔ ہیر تو مجھے، یشب نے اسے بازو سے کھینچ کر سینے سے لگایا اور ارد گرد بازوؤں کا گھیرا ڈالا۔ یہ کیا کر رہے ہیں خان؟ چھوڑے مجھے، اپنی حد میں رہیں آپ، وہ بھونکلائی۔ تو مجھے حد میں رہنے کی کب دیتی ہو ہیر؟ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے بہت سا وقت ضائع کر دیا تم سے دور رہ کر۔ وہ اس کے بال چھیڑتا افسردہ سا بولا۔ خان پلیز پلیز،
ہیر خود کو چھڑواتی منمنائی۔ وہ اس کی کھلی زلفوں میں منہ چھپاتا مدھوس سا ہو رہا تھا۔ خان ہوش کریں اور چھوڑے مجھے، ورنہ ابھی چلا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی میں۔ یشب اس کی دھمکی پر ہنسا۔ اچھا، مگر جب اسے اکٹھے ہو جائیں گے تو کیا بتاؤ گی چلانے کی وجہ؟ وہ محفوظ سا پوچھ رہا تھا۔ پلیز چھوڑے مجھے خان، مجھے آپ کی قربت سے وحشت ہوتی ہے۔ ہیر اس کے ہاتھ ہٹاتی چلائی۔ ہیر کی بات پر یکدم یشب کی گرفت ڈھیلی پڑی، جس کا فائدہ اٹھا کر وہ حصار سے نکلتی جدی سے دوپٹہ اٹھا کر لڑکھڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ یشب اب بھی اپنی جگہ پر ساکت سا کھڑا تھا۔ مجھے آپ کی قربت سے وحشت ہوتی ہے، مجھے آپ کی قربت سے وحشت ہوتی ہے۔ اس کے ارد گرد ہیر کا کہا گیا فقرہ گونج رہا تھا۔ ہیر باٹم گرین کلر کی فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ اور ہم رنگ کھوسا پہنے، بلکہ ہلکے میک اپ اور لائٹ سی میچنگ جوڑری کے ساتھ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے بالوں کو کھلا چھوڑنے کے بجائے چٹیاں بنائی اور چٹیا سے نکلی، لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑس کر دوپٹہ سلیقے سے سر پر اوڑھا اور باہر لان کی طرف آ گئی، جہاں مائیوں اور مہندی کا اکٹھا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی بی بی جان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر پشتو گیت گا رہی تھیں۔ حسینوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے میں نہیں جانتا، او میرے رب، دوسروں کے دل میں کیسے جگہ پیدا کی جاتی ہے میں نہیں جانتا۔ ہیر بھی ہلکی ہلکی تالی بجاتی گیت کے بول گنگنانے لگی۔ جب بی بی جان، آپ نے بلایا؟ یشب کی آواز پر ہیر کے مسکراتے گنگناتے ہونٹ ایک دم ساکت ہوئے، جسے یشب نے بہت چپتے انداز میں دیکھا تھا۔ ہاں بچے، تمہارے بابا جان کا فون آیا تھا، تمہیں واپس آنے کا کہہ رہے تھے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے زمینوں کا شاید، انہوں نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ تمہارا فون بند تھا اس لیے، بی بی جان نے وجہ بتائی۔ جی، پھر میں نکلتا ہوں ابھی، یشب گھڑی دیکھتا ہوا بولا۔ ارے اتنی بھی جلدی نہیں ہے، صبح نکل جانا، ویسے بھی اندھیرا ہو گیا ہوگا اب تو، وہ فکر مند ہوئی۔ بی بی جان، میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو اندھیرے سے ڈر جاؤں، ابھی نکلوں گا تو 2-3 گھنٹے تک حویلی پہنچ جاؤں گا۔ بی بی جان نے اس کے چہرے پر اٹل انداز دیکھ کر ہاں میں سر ہلا کر جانے کی اجازت دی اور مختلف آیات کوٹ کر کے اس پر پھونک ماری۔ فی امان اللہ۔ یشب نے ان کی دعا لی اور اچٹتی نظر ہیر کے لیے بے نیاز چہرے پر ڈال کر واپس اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ہیر نے منہ پھیر کر ایک نظر اس کی چوڑی پشت پر ڈالی اور سر جھٹک کر پھر سے گیت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یشب لال حویلی سے واپس تو آ گیا تھا، مگر اس کا دماغ ابھی بھی ہیر کی بات میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ ہیر نے ایسا کیوں کہا؟ وہ پریشان سا سگریٹ پھونکتا ٹیرس پر ٹہل رہا تھا۔ کیا واقعی اسے میری نزدیکی میری قربت سے وحشت ہوتی ہے؟ وہ خود سے پوچھ رہا تھا۔ اگر ہاں تو کیوں؟ اس کیوں کا جواب اس کے ضمیر نے اسے آئینہ دکھا کر دیا تھا، اسے اس کا اصلی چہرہ دکھایا تھا، وہ چہرہ جس پر ہم وقت غصے کا، بدلے کا، انتقام کا نقاب چڑھا رہا۔ اس نقاب کو پہنے وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ ہیر بے قصور ہے، وہ اس کی بیوی ہے، ہیر ہی وہ لڑکی ہے جس نے اسے پہلی دفعہ محبت کا امرت چکھایا۔ اس سب کے باوجود تم نے اس کے ساتھ جو سلوک روا رکھا، اس کے بدلے میں اس سے محبت کی امید کر رہے ہو۔ وہ محبت جو تمہارے دل میں بھی موجود تھی، مگر تم نے انتقام کی آڑ میں چھپا دیا۔ اب اگر تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ تم غلط ہو تو تم اپنا رویہ اس کے ساتھ بدل چکے ہو، تو ضروری نہیں کہ وہ فوراً تمہاری پذیرائی کرے، اس لیے وقت دو یشب خان، خود کو بھی اور ہیر کو بھی۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ضمیر نے ایک اچھا مشورہ دیا تھا اسے واقعی ہیر کو وقت دینا چاہیے تھا، اور یشب نے اپنے ضمیر کی بات مان لی تھی سب کچھ ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ وہ ہیر کو واپس اپنے تک پلٹنے کا وقت دے گا، وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ ولیمے سے فارغ ہوتے ہی ہیر نے بی بی جان کے کہنے پر اپنی اور ان کی واپسی کی پیکنگ مکمل کر لی تھی۔ یشب تو مہندی کی رات ہی واپس چلا گیا تھا اور مہرو نے ابھی مزید چند دن یہاں رکنا تھا، اسی لیے بی بی جان اور ہیر ولیمے کے اگلے دن ہی ڈرائیور کے ساتھ واپس کے لیے چل پڑی۔ 3 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد گاڑی ان کے گاؤں کے روڈ سے ذرا پیچھے ہی چر کی آواز کے ساتھ جھٹکا کھا کر بند ہو گئی۔ کیا ہوا؟ میں دیکھتا ہوں بی بی جان، ڈرائیور مؤدب سا کہتا گاڑی سے نکل کر چیک کرنے لگا۔ 15-20 منٹ انتظار کے بعد وہ دروازے سے سر اندر ڈال کر بولا، بی بی جان میری سمجھ میں نہیں آ رہا، خرابی حویلی فون کر دوں، وہاں سے حشمت آ جائے گا آپ لوگوں کو لینے؟ ابھی بی بی جان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، ہیر چلا اٹھی، لالا شمس لالا۔ وہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ لالا شمس لالا، وہ سڑک کنارے کھڑی چلا رہی تھی۔ خان سائیں، چھوٹی بی بی، ڈرائیور نے بیک میرر سے ہیر کو ہاتھوں سے اشارہ کرتے دیکھ کر شمس کو بتایا، جو پچھلی سیٹ پر بیٹھا سیل پر بزی تھا۔ کہاں؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ پیچھے۔ شمس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور واقعی ہیر کو کافی پیچھے سڑک کنارے کھڑے دیکھ کر فوراً پجاروں سے باہر نکلا۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف جا رہا تھا۔ شمس کے پاس آنے پر ہیر خود پر کنٹرول کھوتی اس کے سینے سے لگ کر وہ روئی کہ اپنے ارد گرد موجود سب کی آنکھوں کو نم کر دیا۔ شمس نے اس کے سر کا بوسہ لیتے ہوئے اسے خود سے الگ کر کے آنسو صاف کیے۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ زندہ ہوں، وہ افسردگی سے بولی۔ کون ہے ساتھ؟ شمس نے اس کی مرجھائی سی صورت دیکھ کر بات بدلی۔ بی بی جان۔
شمس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھی بی بی جان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بچے؟ بی بی جان نے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے متاثر کے لہجے میں بولی۔ اللہ سائیں کا شکر ہے، آپ لوگ بیچ راہ میں کیوں رک گئے؟ گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ابھی حویلی سے ڈرائیور بلواتے ہیں تاکہ گھر جا سکے، بی بی جان نے کہا۔ اگر آپ مجھے اس قابل سمجھیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ شمس دل پر ہاتھ رکھے آگے کو جھکا۔ بی بی جان کشمکش میں تھیں کہ کیا جواب دیں۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو مجھے برا نہیں لگے گا، شمس ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر بولا۔ ارے نہیں بچے، ایسی بات نہیں، ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ۔ انہوں نے ہیر کی طرف دیکھ کر شمس کے ساتھ جانے کی رضامندی دی اور گاڑی سے نکل آئیں۔ اللہ بخش، تم گاڑی ٹھیک کروا کر حویلی لے آنا، ہم شمس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جو حکم بی بی جان، اللہ بخش مؤدب ہوا۔ اتنے میں شمس کا ڈرائیور گاڑی ان تک لے آیا۔ شمس نے بی بی جان کو بیٹھنے میں مدد کی۔ ہیر بھی اپنے دل میں امڑتی خوشی سنبھالتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد جو روڈ آنا تھا، اس روڈ پر 3 سڑکیں تھیں جو 3 مختلف گاؤں کو جاتی تھیں۔ ان 3 میں سے ایک ہیر کے گاؤں کو اور دوسری یشب کے گاؤں کو جاتی تھی۔ اس روڈ پر پہنچتے ہی بی بی جان کو نہ جانے کیا سمائی کی بول اٹھی، دائیں جانب لے لو۔ شمس اور ہیر نے بیک وقت ان کی طرف دیکھا، وہ راستہ ہیر کے گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ جی، شمس نے سر ہلاتے ہوئے ڈرائیور کو اپنی حویلی جانے کا کہا۔ 20 منٹ بعد وہ لوگ حویلی کے اندر تھے۔ ہیر ناقابل یقین خواب کسی کیفیت میں تھی، وہ پورے 7 ماہ بعد اپنوں سے ملنے والی تھی جس کی خوشی ہی نرالی تھی۔ اس کے چہرے پر قوس و قزح کے کئی رنگ بکھر رہے تھے۔ وہ آگے بڑھنے کے بجائے جھجکتی ہوئی بی بی جان کی طرف مڑی۔ بی بی جان نے اس کے چہرے پر امڑتی خوشی دیکھ کر مسکراتے ہوئے سر ہلا کر اندر جانے کی اجازت دی۔ ہیر نے انہیں سہارا دیا اور اپنے بھاری قدم سمیٹتی رہائشی حصے کی طرف بڑھی۔ ہیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے یا ہنسے، عجیب سی حالت تھی دل و دماغ کی۔ ہیر بی بی رحیمہ کی چیخ پوری حویلی میں گونجی تھی، جسے سنتے ہی سب ایک ایک کر کے وہاں آ موجود ہوئے۔ ہیر میری بچی، سب سے پہلے اماں ہی ہوش میں آتی اس کی طرف بڑھی اور اسے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ کہاں تھی تو؟ میری تو آنکھیں ترس گئی تھیں اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے۔ کیسی ہو میری جان؟ انہوں نے اس کے چہرے کو چومتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں اماں، وہ ختیجہ کے آنسو صاف کرتی مدھم سا کہتی پیچھے ہوئی۔ پھر باری باری سب آ کر اسے گلے لگا کر ملتے جا رہے تھے۔ کافی دیر ملنے ملانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ کوئی 10-15 منٹ بعد جا کر ہیر کی جان بخشی ہوئی۔ ختیجہ نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور بیتے 7 ماہ کی کتھا سننے لگی۔ ہیر نے انہیں خود پر گزری ہر قیامت چھپا کر مہرو اور بی بی جان کی محبتوں کو بڑا چڑھا کر بتایا تھا، جس پر ختیجہ کافی مطمئن ہو گئی تھی کہ جس طرح بھی صحیح ان کی بیٹی اچھے لوگوں میں ہی گئی تھی۔ بی بی جان کو بھی خاص الخاص پروٹوکول دیا گیا تھا۔ حویلی میں عجب سے چہل پہل معلوم ہو رہی تھی۔ ہر کوئی بی بی جان اور ہیر کی آؤ بھگت کرنے میں بجھا جا رہا تھا۔ وہ سب ہیر کے گھر کی خواتین، چچیاں، کزن سب دلان میں بیٹھی تھی۔ ختیجہ نے سب کی موجودگی میں بی بی جان سے یشار خان کے خون کی معافی مانگی اور انہیں اس دن کا سارا قصہ سنانے لگی۔ اس دن شمس قریبی علاقے میں ہرن کے شکار پر گیا ہوا تھا۔ وہ اور سمندر خان ملازم 2 ہرنے کو شکار کر کے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں پہاڑی گیدڑ سامنے آ گیا۔ شمس نے اس پہاڑی گیدڑ کو دیکھ کر ہی گولی چلائی تھی، پر اس لمحے یشار خان کا بلاوا آ چکا تھا۔ بدقسمتی سے شمس کی بندوق سے نکلی گولی جھاڑیوں کے پیچھے سے آتے یشار خان کو خون میں نہلا گئی۔ گولی یشار کے عین سینے پر دل کی جگہ پر لگی تھی اور وہ اسی لمحے جان کی بازی ہار گیا۔ اس بات کو مہرو اور یشار کے گھر والے مان چکے تھے، سوائے یشب خان آفریدی کے، جس نے اس بات کو جھوٹ قرار دے کر ماننے سے انکار کر دیا تھا اور پنچایت بٹھائی گئی۔ ختیجہ نے ہیر کی زبانی اس کے ساتھ کیے گئے اچھے سلوک پر ہی بی بی جان کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا۔ اتنی مہمان نوازی اور پذیرائی پر بی بی جان نے انہیں یقین دلایا کہ ان کے دل میں ان سب کے لیے کوئی میل نہیں، کیونکہ موت تو اٹل ہے جو ہر حالت میں آ کر ہی رہے گی۔ پھر ان لڑائی جھگڑوں سے کیا حاصل؟ بی بی جان نے تنہائی ملتے ہی ہیر کو وہاں رکنے کا کہا تھا، جسے سن کر وہ ہچکچائی۔ بی بی جان، یہ شب کچھ نہیں کہے گا، میں سنبھال لوں گی اسے، تم فکر مت کرو، انہوں نے تسلی دی۔ مگر بی بی جان، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے کیا؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا بی بی جان، آپ تو میرے لیے، وہ ان کے ہاتھ پکڑے رو پڑی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا بی بی جان کہ آپ کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں۔ مجھے تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے بچے، تم میرے لیے مہرو سے ہرگز کم نہیں، بی بی جان نے اس کے ہاتھ تھپ تھپا کر حوصلہ دیا۔ چلو شاباش، اب رونا بند کرو اور شمس سے کہو مجھے ڈرائیور کے ساتھ حویلی بھجوا دے۔ بی بی جان، کھانا کھا کر جائیے گا نا؟ اماں اور بھابھی خاص آپ کے لیے۔ ارے نہیں، جاؤ، جا کر منع کرو، کھانا کھانے میں بہت دیر ہو جائے گی، اتنی خاطر مدارت تو کر دی ہے، باقی پھر کبھی صحیح، میں نکلوں گی بس۔ جی، ہیر سر ہلاتی کچن کی طرف چلی گئی۔ اماں کو بی بی جان کا میسج دیا اور رحیمہ کو شمس
کو لینے بھیجا جو مردانے میں تھا۔ شمس خود چھوڑ کر آنا چاہتا تھا مگر بی بی جان نے منع کر دیا، اس لیے وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی روانہ ہو گئی تھی۔ یشب ٹیریفس ٹہلتا ہوا سیل کان سے لگائے کال میں بزی تھا جب پیجارو اندر داخل ہوئی۔ انجانی گاڑی کو اندر آتے دیکھ کر وہ کال بند کرتا گرل کی طرف آیا۔ بی بی جان کو گاڑی سے نکلتے دیکھ کر وہ حیران ہوتا نیچے ہال میں چلا آیا۔ السلام علیکم بی بی جان، یشب نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ فٹ ہوں، آپ سنائیں کیسی گزری شادی؟ شادی بھی اچھی گزر گئی، خدا جوڑی سلامت رکھے دونوں کی۔ جی بالکل، یشب نے سر ہلایا۔ تمہارے بابا جان کہاں ہیں اور زمینوں کا مسئلہ ہو گیا حل؟ بابا جان کمرے میں ہیں شاید، اور زمینوں کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے۔ اب کس کے ساتھ آئے ہیں بی بی جان؟ گاڑی خراب ہو گئی تھی راستے میں، وہیں سے کروا لی۔ ٹھیک ہے، پھر بھی آرام کروں، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ بی بی جان پاس گول مول کرتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یشب چاہنے کے باوجود بھی ان سے وہ نہ پوچھ سکا جو پوچھنا چاہتا تھا۔ ہیر خوش بھی تھی اور بے چین بھی۔ خوش وہ اپنے گھر آ کر اور گھر والوں سے مل کر تھی، اور بے چین وہ یشب کی وجہ سے تھی۔ نہ جانے یشب نے کیسا ریا کیا ہوگا جب بی بی جان نے میرے یہاں ہونے کا بتایا ہوگا۔ یقیناً بہت غصہ آیا ہوگا، اور اس غصے کی لپیٹ میں پوری حویلی کے ملازم آ چکے ہوں گے۔ اب تک وہ اپنا قیاس کے گھوڑے دوڑا رہی تھی، پتہ نہیں یشب اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں۔ کیا ہو جائے اگر ہر وقت بات بے بات غصہ نہ کریں تو؟ ذرا ذرا سی بات پر تیوری چڑھ جاتی ہے محترم کی۔ ہیر بی بی نیچے وہ آئے ہیں۔ رحیمہ گھبراتی بوکھلاتی اس کے کمرے میں آئی۔ کون وہ ہیر بی بی؟ یشب خان۔ یشب خان؟ ہیر کے ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین سے ٹکرا کر کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ یشب بی بی جان کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر لیپ ٹاپ پر بزی تھا جب اس کا سیل وائبریٹ ہوا۔ بھابھی کالنگ دیکھ کر اس نے کال اٹھی کی۔ ہیر کہاں ہے؟ دوسری طرف چھوٹتے ہی پوچھا گیا۔ ہیر؟ ہاں ہیر، اس کا سیل کیوں آف جا رہا ہے؟ میری اس سے بات کروا دو۔ گھر پہنچ کر بتایا ہی نہیں اس نے۔ میں یہاں فکر مند ہو رہی ہوں، مہرو ایک ساتھ ہی ایک ہی سانس میں بولی۔ جسٹ اے منٹ بھابھی، ہیر کے پاس سیل کہاں سے آیا؟ تم میری بات کرواؤ اس سے، یہ انویسٹیگیشن پھر کر لینا۔ کیسے بات کرواؤں میں؟ کیوں ابھی تک آئے نہیں وہ لوگ کیا؟ مہرو پریشان ہوئی۔ بی بی جان آ گئی ہیں مگر ہیر کہاں ہے؟ مہرو ٹھٹکی۔ مجھے کیا پتا، میں تو سمجھا کہ آپ نے اپنے ساتھ روک لیا ہوگا۔ نہیں، ہیر اور بی بی جان اللہ بخش کے ساتھ نکلی تھی صبح 10 بجے اور اب شام ہو گئی ہے۔ تم ایسا کرو، بی بی جان سے پوچھو جا کر ہیر کدھر رہ گئی۔ جی۔ یشب اجلت میں فون بند کرتا بی بی جان کے کمرے میں آیا۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ یشب بے چینی سے ٹہلتے ہوئے ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ بی بی جان نے دعا مانگنے کے بعد یشب کو ٹہلتے دیکھ کر پکارا۔ کیا ہوا یشب، خیریت؟ بی بی جان، ہیر کہاں ہے؟ بھابھی کی کال آئی تھی تو پتہ چلا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہی نکلی تھی۔ لالا حویلی سے پھر راستے میں کہاں رہ گئی؟ وہ بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ تم بیٹھو بچے، میں بتاتی ہوں سب۔ بیٹھو میری جان، بی بی جان نے اس کے تیور دیکھ کر پکارا۔ یشب بادل خواستہ بیٹھ گیا۔ اصل میں گاؤں سے کچھ پیچھے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، یہ بس وہیں ہمیں شمس خان مل گیا۔ شمس؟ وہ بیٹھے سے کھڑا ہوا۔ بات مکمل ہونے دو یشب۔ کیا بات؟ یہی کہ آپ اسے اس قاتل کے ساتھ روانہ کرائی ہیں۔ وہ بھڑک اٹھا۔ یشب بچے، میں خود بھی دلاور خان کی حویلی گئی تھی، ہیر تو واپس آنا چاہ رہی تھی، میں ہی زبردستی وہاں چھوڑ کر آئی اسے۔ بی بی جان نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ یشب کہاں جا رہے ہو بچے؟ بات تو سنو، بی بی جان پکارتی رہ گئی مگر یشب غصے سے بھرا سنی انسنی کرتا حویلی سے نکل گیا۔ ہیر کہاں ہے؟ بلائے اسے، وہ بناتا ہوا بولا۔ یشب بیٹا بیٹھو، بیٹھ کر بات ہوتی ہے، دلاور خان نے اس کے تیوروں کے برخلاف تحمل سے کہا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، ہیر کو لینے آیا ہوں۔ ہیر کو بے شک لے جانا، ساتھ وہ بیوی ہے تمہاری، مگر سکون سے 2 گھڑی بیٹھو تو۔ پلیز آپ وہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں۔ نہ میں یہاں بیٹھنے کو آیا ہوں اور نہ ہی بیٹھوں گا، یشب نے تلخ نظر فاصلے پر کھڑے شمس پر ڈال کر کہا۔ ہیر پلر کی اوٹ میں کھڑی یشب کا چلانا سن رہی تھی مگر سامنے آنے کی ہمت نہ تھی۔ ہیر کو بلاؤ، کہاں ہے وہ؟ دلاور خان نے ختیجہ بیگم کو کہا۔ جی۔ وہ سر ہلاتی اٹھنے ہی والی تھی کہ ہیر ان کے جانے سے پہلے ہی پلر کی اوٹ سے نکل کر جھکے سر سے سامنے چلی آئی۔ یشب نے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھا ضرور مگر فی الوقت اپنے غصے پر قابو پا کر ہی بولا، چلو لینے آیا ہوں۔ ہیر جانتی تھی اس بلاوے کا مقصد مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ایک طرف باپ اور بھائی تھے تو دوسری طرف شوہر تھا، شوہر بھی وہ جو کبھی دل میں رہ چکا تھا، جس کی ہر بات وہ پتھر پر لکیر جان کر مانتی آئی تھی، مگر اب جب سے مسکیریج ہوا تھا وہ یشب کے ساتھ کافی منہ ماری کر چکی تھی، مگر اس وقت وہ کچھ ایسا کر کے نیا پنڈورا باکس کھولنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے سر جھکائے کس کی طرف بھی دیکھے بنا باہر کی جانب چل پڑی۔
جانتی تھی کہ اگر گھر والوں پر نظر پڑ گئی تو جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ شب بھی سب پر تائرانہ نظر ڈالتے ہوئے اس کے پیچھے ہی باہر آ گیا۔